محترم شاہد سعید صاحب، طاہر سلیم صاحب، شاہد رسول صاحب، جناب ریاض عثمانی صاحب، میاں محمد رمضان صاحب، قاضی شاہ صاحب، شاہ نواز صاحب، جامع اسماعیل صاحب، جاوید اقبال صاحب، جامع شکیل صاحب، عامر اشتیاق صاحب، جناب شاہد محمود صاحب، طارق بلوچ صاحب، قاری عبدالقدیر صاحب، فیصل صاحب، اور جن کا میں نام نہیں لے سکتا ان کا جملہ اور عزیز طلباء آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کہ کیسا تشریف لائے ہیں، ان کی علمیت اور تجربے کے حوالے سے ہمیں سننا چاہیں گے. اب میں قاضی قادر بخش صاحب علم کے دریا سمندر کہتے ہیں، امن صاحب ان کے شاگرد ہیں اور پروفیسر صاحب نے بھی خواہش ظاہر کر دی کہ وہ آئیں اور اس حوالے سے گفتگو بھی اپنی فرمائیں اور دعا بھی کریں. محترم قاضی قادر بخش صاحب، میں صدر جماعت اسلامی خانپور بھی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل صد احترام جناب پروفیسر عطا قریشی صاحب، پرنسپل محسن گریجویٹ دیگر اساتذہ و طلباء، میں اس لیے دیر سے آیا تھا کہ اسٹیج کی گفتگو سے بچ جاؤں گا اور کسی رائے زنی سے، کیونکہ میں مختلف رہتا ہوں عمر کے اس حصے میں، لیکن قریشی صاحب کی محبت نے مجھے دام اسیر کر لیا اور میں یہاں آنے پر مجبور ہوا اور سب کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتا. اور پھر مجھے دو عنوانات میں پھنسا دیا گیا، دو ملاؤں میں ملری حرام ہوتی ہے. ایک تو میں بحیثیت ناظم دعا آپ کے سامنے حاضر ہوا، دوسرا یہ ہے کہ میں بے علم آدمی کچھ آپ کے سامنے گفتگو کروں. آج نافع کا یہ پروگرام الپائن کالج کی انتظامیہ کا تعاون، قریشی صاحب کی شرکت، دیگر احباب، میں آپ کی اس شعور کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اور یہ چند جنہوں نے اس شور و غوغا، اس پرہجوم دنیا زندگی میں جہاں ہمہ ہمی کسی ایک کو دوسرے کی خبر نہیں، اور انہوں نے اپنا وہ پرانا راگ الاپنے کی کوشش کی ہے. اور اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہر انسان کا خواب اور وتیرہ ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر کہ اردو کو سرکاری زبان ہونا چاہیے، یہ تو غیر متنازع عنوان ہے. ویسے آپ دیکھیں جب سے فارسی ہمارے اداروں سے ناپید ہوئی ہے، وہ اہلیت، وہ الفاظ فہمی، وہ اظہار ادائیگی کی وسعت، وہ سوچ سمجھ فہم کی وسعت، وہ اعلیٰ ظرفی ختم ہو گئی. فارسی عربی کے بعد اگر وہ نبی اکرم کی زبان نہ ہوتی تو فارسی کی اہمیت، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور اس کا دم سے خفیف جو ذوق شعور کے دریچوں کو ارتعاش دیتا ہے، ہلچل پیدا کرتا ہے، وہ ختم ہو گئی. اب اندازہ لگائیں فارسی میں حضرت عطار گفتگو فرماتے ہیں کہ بادشاہ جرم مارا در گزارا. بتائیں مجھے کس، ویسے تو اللہ ہر زبان میں سنتا ہے. اگلے دن ایک رسالے میں نے پڑھا کہ وہ مولوی صاحب ایک پنجابی زبان بولنے والے سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے وہ دعا لکھ دی کہ میں منگنا بھی تیرے کولوں ہے، دینا بھی تو ہے، منگنا بھی تیرے کولوں ہے، دینا بھی تو ہے. اب یہ کتنی خوبصورت گفتگو ہے اگر دل کی گہرائی سے نکلے کہ مانگنے کی جگہ وہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی مدد کرتا ہے، وہی ممد ہے،
دیگر فرید الدین عطار کہہ رہا ہے کہ بادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گاریم تو آمرزگار، میں گناہ گار ہوں، تو ہی ہے، اونلی یو، اس کا مقصد مفہوم صرف تو ہی ہے جو بخشنے والا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ مغفرت دارت امید از لطف تو، مغفرت دارت امید از لطف تو زاں کے خود فرمودہ ہی لا تقنطو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس طرح کی خوبصورت انہوں نے اس کا ارتباط، اس کا امتزاج، اس کا ملاپ قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے کہ تو نے خود فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تمہیں محروم مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بخش دیتا ہے، بخش دینے والی ذات ہے۔ فارسی نے اپنی وسعت بے پایاں جب اس کے کنارے پھٹنے لگے، وہاں سے اردو پیدا ہوئی۔ اردو کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں کہ نہ اس کی پیرنٹل لینگویج فارسی ہے، ہندی ہے، پرتگالی ہے، پنجابی ہے، دوسری زبانیں ہیں، لیکن اس کی کشش، اس کی گہرائی و گہرائی ایسی ہے کہ اس نے تمام کو اپنے دامن میں سمو کر اس نے اپنا نام اردو رکھا ہوا۔ پہلے بولنا، سمجھنا، فکرے، الفاظ، محاورے، وہ ایک ذوق تھا۔ یہ زبان کی فصاحت، یہ زبان کی بلاغت کسی لکھنوی سے پوچھو، کسی دہلوی سے پوچھو، یعنی یہ ایک منسوب کر دیا گیا۔ بابا اس کی فصاحت بلاغت اس سے پوچھو، اپنے محبوب کو وہ کیا مطلوب، ورنہ یہ قرآن بھی اترتا بزبان دہلی، اپنے محبوب کی مطلوب تھی، خاطر تھی مطلوب، وگرنہ یہ قرآن بھی اترتا بزبان دہلی۔ اتنی خوبصورت زبان اور کمال بے ذوقی ہمارے جسٹس، ججز، قوم اور سربراہان ادارہ اور پروفیسرز اور ایجوکیشنسٹ کی ہے کہ اردو کو چھوڑ کر اب ہم انگریزی زبان، یہ کمپلیکس ہے، ہمارا کمپلیکس ہے، یہ کمپلیکس ہے کہ جناب اب ماں کہتی ہے، ماں جاہل مطلق ہے، وہ بچے کو کہتی ہے نوزی صاف کرو۔ یہ اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے، دوسرے کو دکھا، اب آرٹیفیشل ماحول ہے۔ وہ ایک حکیم دہلی کا تھا، اس کے پاس ایک طوائفہ آئی دوا دینے کے لیے، دوا لے لی اس نے، تو طوائفہ نے کہا کہ آپ نے میری کیا بیماری تشخیص کی ہے اور مجھے کیا ڈائیگنوز کر کے میرا ٹریٹمنٹ، میرا علاج کیا ہے، وہ تو فرمائے۔ تو اب دیکھیں وہ دنیا کھڑی کی کھڑی رہی، مگر بات ہو گئی، آنکھوں ہی آنکھوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ حکیم صاحب نے کہا کہ بی بی صاحبہ، میرے پاس خمیرہ گاؤز بان ملفوف اوراق چاندی آیا تھا اور میں نے اسی اوراق چاندی میں ملفوف خمیرہ گاؤز بان آپ کیا۔ اب اس فکرے میں اس کی وسعت، وہ بے خون سفید رنگ کی خاتون ہے جس کا خون نچڑا ہوا ہے، جس کے رگ و ریش میں خون نہیں ہے، اور وہ سفید چاندی کے رنگ میں آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ خمیرہ گاؤز بان ملفوف باوراق چاندی آیا تھا میرے پاس، اور میں نے خمیرہ گاؤز بان باوراق چاندی اسے ملفوف بان سے، اسے یہ نہیں کہا کہ تیرا جگر خراب ہے، اسے یہ نہیں کہا کہ تیرا دل خون نہیں بنا رہا، اسے یہ نہیں کہا کہ تیرے گردے کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے، وہ زبان ہے۔ میری بات سنیں، مولانا ابوالکلام آزاد بھی آپ کا ایک اکابر ہے، اکابرین میں سے ایک اکابر ہے، تھے وہ تمہارے آبا، لیکن تم کیا ہو وہ پہچانو۔ جو قومیں اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہیں، انہیں کبھی منزل اس سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔
ابوالکلام آزاد. میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ابوالکلام کی تحریر میں پڑھتا ہوں مولانا کی، یہ بڑی خوبصورت ہے، اتنی اٹریکشن ہے، اتنی خوبصورت ملاپ ہے، شعر و شاعری ہے، نثر ہے، کیا یہ خوبصورت تقریر بھی کر سکتے تھے؟ یہ بولتے بھی اچھے تھے. اور میرے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا انا للہ و انا الیہ راجعون. نلائق وہ ابوالکلام ہے، ابوالتحریر تو نہیں ہے وہ. اب کتنی خوبصورت جھٹکا دیا مجھے کہ وہ میں اٹ واز مائی بلنڈر، یار یہ میں نے کیا سوال کر دیا. جھٹکے سے میں پھر اپنی پٹلی پہ آیا. اب ہمیں رونا آتا ہے خاص ہے اس بات پر. ہم کسی سے اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. مجھے بتاؤ کہ ابوالکلام کی تحریر سمجھنے والے اس معاشرے میں کتنے لوگ باقی ہیں؟ ابوالکلام کا وہ دیباچہ پڑھ کر سمجھنے والے کتنے؟ اچھا بات سنو، یہ تو ہمارا معاشرہ ہے نا، چلو بھی انگریزی خواندہ ہے، پروفیسر ہیں، یہ جی ایجوکیشنسٹ ہیں، یہ میں چیلنج کرتا ہوں نکال کے لے آؤ مجھے مدرسوں سے وہ علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑا عالم ہوں، وہ مجھے سمجھائے ابوالکلام کی تحریر کیا ہے، وہ مجھے بتائے. وہ مجھے یہ بتا دے کہ یہ وہ جو اپنا وہ جی کیا وہ بڑی کتاب ہے اس کی موٹی، جو بڑے سیکٹری تھے وہ سمجھا کے مجھے بتایا کہ یہ کیا شہاب نامہ بتا کے سمجھائیں یہ کیا لکھ رہا ہے اس میں. وہ کتاب پڑھ کے سمجھائے یہ کیا کہہ رہا ہے کہنے والا. یار کہنے والوں نے تو اپنے رگ و ریش کو یکجا کر کے آپ کے دل کے دروازے پر دستکیں دی ہیں. وہ دستک کی کنڈی آج تک ہل رہی ہے، لیکن ہم خواب خرگوش میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے ابوالکلام گزر گئے ہیں اور کتنے باقی ہیں. میری بات پھر وہ اختلافی ہو جاتی ہے. وہ جماعت کے دوست بھی بیٹھے ہیں، یہ ڈنڈا کہتے دیتے ہیں میرے پاس. میں کہتا ہوں کتنے لوگ ہیں مودودی کی تحریر سمجھنے والے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں اس کا حامی ہوں، میں اس کے جھنڈے اٹھاتا ہوں، میں اس کے نعرے لگاتا ہوں. تحریر پڑھو، جاؤ اس کے اندر غواصی کرو، غوطہ زنی کرو، ڈوبو، پھر پتہ چلے گا جو ڈوب گیا وہ پار ہوا، پھر وہ پار چل جائے گا. تحریر سمجھ نہیں آتی، اردو فہمی نہیں رہی ہمیں. اور آج ہم 8 ستمبر کا رونا رو رہے ہیں. کس قریشی صاحب ججز کی بات کرتے ہو؟ پورا ملک میرا منافقین کی زد میں، پورا ملک کا ایک ایک شعبہ جلب زر کے سمندر میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ. ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی شام کو بیٹھ کر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ یا کوئی علمی گفتگو تو کرو. آج اخبار میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. زدی کشتی شکستی ریختی انداختی، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. تو خدا کے لیے اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے وہ ذوق عطا کیا، وہ فہمائش عطا کی. اس کی سیڑھیوں پہ چڑھ کر ہم نے توحید و رسالت کی وہ حقیقتیں سمجھیں. کہاں ہے امام احمد رضا خان بریلوی کو سمجھنے کو؟ وہ یاد نہیں ہے آپ کو جب ہندوستان میں ایک غلغلہ ہائے علامہ پیدا ہو گیا تھا کہ میتھمیٹکس کا فلاں سوال ہے، چلو فرانس چلتے ہیں، فرانس مدر آف میتھ ہے، وہی مسئلہ ہمارا حل ہوگا. اس میں سے کسی ایک ڈاکٹر نے کہا یار یہ مولوی بریلی کا ہے، یہ بڑا قابل ہے، اس کے پاس چلو تو صحیح اس کے پاس. اس نے کہا یار یہ اتنا مسئلہ ڈاکٹر نہیں سلجھا رہا ہے، وہ مولوی کی جھونپڑی میں لے جا رہے ہمیں. ٹکٹیں بک ہو گئی، فرانس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ، فرانس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، 2 منٹ چلے چلتے ہیں، کوئی حرج ہے وہ چلو جی. اس مولوی، اس گلیم نشین چٹائی نشین مولوی کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے حکم دیا بچے کو کہ قہوہ بنواؤ.
ابھی کہوہ بن کے نہیں آیا تھا اور حضرت امام احمد رضا نے وہ مسئلہ حل کر دیا. ڈاکٹروں نے کہا جی معاملہ حل ہو گیا, ٹکٹ کیا میں جو کہتا تھا تمہیں چلو. تو یہ مولوی صرف کوئی اکثر ملا علماء نہیں ہے, ملا ہے یہ لوگ. اور جو علماء ہوتے ہیں وہ صاحب درد ہوتے ہیں, اپنے قوم کا درد ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مولوی از خود نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. وہ کسی کی نظر کرم ہوتی ہے, کسی کی نظر کرم ہوتی ہے. حضرت سید مودود چشتی رحمت اللہ علیہ جس کی منقبت ہم روز پڑھتے ہیں, اس کا پوتا ہے جسے اس نیازی صاحب نے جار لگا دی. وہ کسی پرائمری اسکول کسی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں ہے, لیکن اس نے پوری کائنات میں ایک ایسا ہلچل انقلاب پیدا کیا ہے کہ جس کو شرق و غرب کی سرحدوں نے ایک دوسرے سے بوسے لیے, سمجھ کی, ایک دوسرے کی فرمائش کی, جس کا 8 10 6 بر اعظموں میں جس کا جنازہ ہوا تھا, وہ کسی کی نظر کرم ہے. شکایت کرتے ہیں, گلہ دیتے ہیں کہ یہ کس, یہ فاضل دیوبند تھا, یہ فاضل بریلی تھا, یہ کہاں کا جی فارغ التحصیل ہے. ارے بھائی وہ نگاہ جس کے چھوٹی سی نگاہ میں کروڑوں کیمرے ہیں اور اس کے ایک آنکھ میں ساری کائنات آ جاتی ہے, وہ کسی ایسی گہری آنکھ کا شکل لگایا ہوا آدمی تھا جس نے علماء کو پریشان کر دیا. علمیت درسوں سے نہیں ہوتی, علمیت نظر کرم سے ہوتی ہے. اب وہ نظر کرم ساکت ہو چکی ہے, اب لوگ مخفی ہو گئے ہیں. اب کوئی آپ کو حق بات بتانے والا نہیں ہے, ہر بندہ اپنے مسلک کی بات کرتا ہے. کسی کے دماغ میں قومی تشخص یونیفارمٹی ہے ہی نہیں. ہم نہیں کہتے کہ انگلش نہ پڑھو, انگلش سیکھو, دشمن کی زبان سیکھو. دشمن کو تبلیغ کرنے کے لیے اس کی زبان آپ کو آنی چاہیے, لیکن غالب آپ پر وہی ہے جس کی زبان, جس کا حق ہے, جس زبان کا حق ہے. یہ میرے اکابرین کی زبان ہے. میں نے اردو کی وضاحت فصاحت میں تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ اس میں آپ آئیں تو صحیح. کتنی خوبصورت گفتگو ہے, کتنے جو الفاظ فارسی عربی کا. اب حضرت غالب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ, اب غالب کو کون سمجھے؟ اب اقبال کو سمجھانے والا کون ہے؟ مجھے ان مدرسوں سے لے آؤ کوئی عالم جو اقبال کی بات کہے. جو اقبال کہتا ہے کہ مقام بندگی دیکھ, اللہ سے بات کر رہا ہے, مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. تو اگر مجھ سے یہ سودا کرے کہ میں بندہ بن جاتا ہوں جو کہ ناممکن ہے, تو خدا بند بن جا. بندگی میں جو مجھے چاشت اور حلاوت ملی ہے, مجھے تیری حکومت, خدا بندی, تیری تمام عالم جملہ جزا کا تو مالک ہے, مجھے چاہیے مقام بندگی. غلامی میں جو مجھے مزہ آیا ہے اس میں نہیں آیا. کون سمجھے؟ بتاؤ, سمجھائے مجھے کوئی عالم. دراز نہ ہونا, نہ میں اپنے آپ کو عالم ثابت کر رہا ہوں, یہ درد دل ہے. مجھے کھڑا نہ کیا کرو, کیا کرو گے تو پھر یہ تلخ نوانی میری گوارا کر, چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. اب حضرت غالب فرماتے ہیں لقد کوبے حوادث کا تحمل کر نہیں سکتی میری جان جو کہ ضامن تھی بتوں کے نال اٹھانے کی. اب ایک پروفیسر کو بلاؤ, اس کا وہ ٹرانسلیشن کرے اور آپ کو سمجھائے. لقد کوبے یہ عربی ہے, حوادث فارسی ہے, تحمل فارسی ہے, اردو کیا ہے؟ میری جان. جان کو اردو بنا لو, یہ بھی فارسی ہے. جو کہ ضامن فارسی ہے, بتوں کے ناز اٹھانے کی فارسی ہے. کسی ایک زبان کو نکال دو, حضرت غالب کا وہ شعر مکمل رہنے دو, میں زام میں تلمس طے کروں گا اس کے سامنے. اب یہ چیزیں کیسے سمجھ آئیں؟ خدا کے لیے پڑھو, کسی کے پاس جا کر بیٹھو, قطرہ قطرہ کسی سے ملتا ہے. لو اقبال پڑھو, غالب پڑھو, مومن پڑھو. مومن کا وہ ایک شعر جس میں غالب نے سارا دیوان قربان کر دیا تھا. یہ تو تحقیق کرو وہ کیا تھا.
یہ ساری چیزیں ہیں. غالب کا ہر شعر تصوف ہے. آپ اسے شرابی کہیں، جو کچھ کہیں، وہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے. ہر ایک شعر تصوف ہے. جاؤ تصوف سیکھنا ہے تو پڑھو. اب کون پڑھے؟ تن آسان یہ میری قوم ہے جس کا اقبال نے آپ کو شکوہ کیا تھا کہ میں تن آسان تھا، تن آسان کام آئے. یہ تن آسانی کام نہیں آئے گی. سیکھو، خط و کتابت ختم، فون آ گیا. تو چلو اس زبان کو جلا بخشنے کے لیے یار 10 روپے کا 14 روپے کا لفافہ لکھ کے بھیج دیا کرو. لکھنا نہیں آتا. اچھا، دوسری بدقسمتی اطراس ہے، خط نہیں ہے ہمارے لوگوں کا. پہلے خوش خط کو خوش بخت کہا جاتا تھا. ویرانی گلشن کا سزاوار ہے مولانا، کیا شیخ طریقت نے کوئی فال نکالی. اس غمزدے چہرے پہ نہ سرخی ہے نہ لالی. اس غمزدے چہرے پہ نہ سرخی ہے نہ لالی. اب جسم کا برفا بستر کی سب. میں انہی الفاظوں سے اسی درد کو سمیٹ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. دوسرا ٹاپک رہ گیا سر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائم دوائم وبارک وسلم. آمین ثم آمین. اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کو صحیح منظر کی طرف لے. یا الہ العالمین، ہمیں حقیقت فہمی، حقیقت شناسی، حقیقت کو پہچاننے کی توفیق. یا الہ العالمین، ہم تجھ سے ہدایت کے طلبگار. تو نے فرمایا ہے کہ ہدایت بغیر طلب کے نہیں دیتا، باقی ہر چیز بغیر طلب کے مل جاتی. تو ہمیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی، اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی. آمین. یا اللہ، ہمیں وہ سوز، وہ درد عطا جو تو نے ان بڑے لوگوں کو اپنی قوم کا درد دیا تھا، اس کا اشیر ہمیں دے دو. یا اللہ، ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق دے. ہمیں یہ ہلکے بھونڈے کاموں سے بچنے کی توفیق. یا اللہ، یہ پاکستان کا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا. تیرے لا کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑا وزن ہے. میرے اللہ، ہم سے یہ وزن نہیں اٹھایا گیا، تو اس وزن کو اٹھانے کی توفیق. اغفر وارحم انک انت خیر الراحمین. اغفر وارحم انک انت خیر الراحمین. تمام احباب تشریف رکھیں گے. ہمارے اسکول کی جانب سے ریفریشمنٹ کا اہتمام ہے. بہت شکریہ تمام اساتذہ کرام کا، مہمانوں کا، سربراہان ادارہ کا، اسلامی کی قیادت.